کا جواب دیتا ہے اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اذان شروع ہوتی تو عبداللہ بن عباس کپ کپی طاری ہو جاتی کہ کس بارگاہ ذوالجلال سے بلاوا آیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا۔ جب وہ کام کر رہا ہوتا اذان کی آواز آتی، اگر اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے نا ضرب لگانے کے لیے، اس وقت کانوں میں آواز پڑتی اللہ اکبر، وہ ہتھوڑا رکھ دیتا۔ اب باقی کام بعد میں کروں گا، میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، میرے خالق نے مجھے بلایا ہے، پہلے اس کے دربار میں حاضری دوں گا۔ جب وہ لوہار فوت ہو گیا، حضرت امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا؟ اس نے کہا مجھے امام احمد بن حنبل کا پڑوس مل گیا ہے، دنیا میں میں ان کا پڑوسی تھا، قبر میں بھی میں ان کا پڑوسی، برزخ میں بھی میرا درجہ ان کے قریب ہے۔ شاگرد نے کہا تمہارا علم بھی ان جیسا نہیں، تقوی عبادت بھی ان جتنی نہیں، پھر تو ان کا پڑوسی کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا بس ایک عمل میرے رب کو پسند آیا ہے، میں کام کر رہا ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، میں ہتھوڑا روک لیتا تھا، پہلے میں اپنے مالک کے سامنے سر جھکاؤں گا، پھر آگے اپنا کام کروں۔ جو ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، میں اپنے کام چھوڑ کے اذان کا جواب دیتا تھا عملی طور پر۔ یہ عملی طور پہ جواب ہے، ایک ہے زبان سے جواب دینا، ایک ہے عملی طور پہ جواب دینا۔ وہ کہتا ہے میں نماز کے لیے چل پڑتا تھا، بس اس عمل نے ہی میری بخشش کروا دی۔ اور ملکہ زبیدہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، اس نے مکے میں نہر بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، دوسری صدی میں، آج کل 15ویں صدی ہے، نہر اس نے دوسری صدی میں بنوائی تھی۔ 216 ہجری میں تو یہ عورت فوت ہو گئی تھی، اس کا زمانہ دوسری صدی کا آخری اور تیسری صدی کا پہلا عشر ہے۔ اس نے اور بھی کئی ایسے کام کیے، بیلول دانا سے جنت خریدی، 200 حافظات اپنے گھر بٹھائی ہوئی تھیں جو 24 گھنٹے شفٹیں بدل بدل کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے گھر قرآن کی تلاوت رکتی نہیں تھی، 24 گھنٹے تلاوت ہوتی تھی۔ جب یہ عورت فوت ہوئی، بغداد کے ایک درویش نے خواب میں دیکھا کہ یہ تو خوش و خرم ٹہل رہی ہے۔ پوچھا ملکہ کون سا عمل بخشش کا باعث بنا؟ تم نے بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں۔ ملکہ نے کہا وجدت تو ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا ہے۔ اس درویش نے کہا بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، پر تو نیکیاں بھی بڑی بڑی لے کے گئی، 16 لاکھ درہم خرچ کر کے تو نے مکے میں نہر بنوائی تھی، تو نے نیکیاں بھی بڑی بڑی کی ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ بڑی بڑی نیکیاں درجات کی بلندی کا باعث بنی ہیں، بخشش ایک چھوٹے سے عمل پر ہو گئی۔ بخشش کس عمل پر ہوئی ہے؟ مجھے ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے نوکرانیوں سے کہا کھانا رکھو، انہوں نے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، میں تیز تیز چلتی ہوئی آئی، دسترخوان پہ بیٹھی، اس دوران میرے سر سے چادر اتر گئی، میں نے پرواہ نہیں کی، میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، ننگے سر ہی میں بیٹھ گئی دسترخوان پہ، لقمہ توڑا، منہ کے قریب لے کے گئی، مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، میں نے وہ لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، واپس دسترخوان پہ رکھ دیا، فوراً چادر سے اپنا سر ڈھانپا، اذان سنی، بھوک مجھے تڑپا رہی تھی کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن میرے ایمان نے کہا جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں
کیا اس کا نام تو ادب سے نہیں سن سکتی؟ میں نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، بعد میں نے کھانا کھایا، جب میں فوت ہوئی قبر میں آئی ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا میری بندی میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن تو نے میرے نام